فرشتے آ جاتے ہیں تو 2 فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر ان کے نام ہیں، اور وہ اس کو بٹھا دے انہیں، اور بٹھا کر کے اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب کوئی مانے یا نہ مانے، رب تو سب کا اللہ ہی ہے۔ اگر کوئی انکار بھی کرے تو اس کے باوجود اس کا رب کون ہے؟ اس کا رب اللہ ہے۔ تو دنیا کے اوپر کوئی اقرار کرے یا انکار کرے، لیکن نفس الامر میں حقیقت میں اس کا رب اللہ ہی ہے۔ یہ تو حقیقت ہے، یہ تو طے شدہ ہے۔ لیکن جو عقیدہ دنیا پہ رہا ہوگا وہی عقیدہ اس کے لہجے میں آئے گا۔ اگر اس نے عملاً، رویتاً، قولاً، فعلاً اپنے اللہ کو اپنا رب مانا، رب کہتے ہیں کسی چیز کی تربیت اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق کرنے والا رب کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور ہماری ضروریات کا وہ کفیل بھی ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، اور صرف ہمارا رب ہی نہیں ہے، رب العالمین ہے، پورے جہانوں کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ خالق بھی سب کا وہی ہے اور رب بھی سب کا وہی ہے۔ جو اسے مانتا ہے اسے بھی رزق دیتا ہے، جو نہیں مانتا تو اس کے لیے بھی رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بھوک لگتی تو کوئی مہمان ڈھونڈتے تاکہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں۔ کھانا جتنا بھی مرغن اور جتنا بھی جو ہے وہ پرتکلف کیوں نہ ہو، اگر مہمان کے ساتھ کھایا جائے گا تو اس کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو مہمان کے ساتھ وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اچھا، وہ ایک دن مہمان ڈھونڈنے نکلے تو ایک بوڑھا شخص ملا تو اسے اپنے ساتھ گھر میں لے آئے، بٹھایا دسترخوان پہ۔ جب کھانے کا وقت آیا تو کہا کہ اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کا نام نہیں لوں گا، میں تو بتوں کا پجاری ہوں، بتوں کو پوجنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیرے ساتھ میرا تعلق کوئی کاروباری، کوئی ذاتی، کوئی اور تو ہے نہیں، میں رب کے لیے ہی تو تجھے کھلا رہا ہوں، اور اگر تو رب کا نام ہی نہیں لے گا تو پھر میرا تیرا رشتہ کیا باقی بچتا ہے؟ اس نے کہا میں چند لقموں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو رحمت کو۔ اس نے اپنے انداز میں ایک بات کی تھی کہ وفاداری بڑی چیز ہوتی ہے، تو اس نے بتوں سے وفاداری کا بھرم رکھا۔ اس نے کہا کہ میں چند لقموں کے لیے جو ہے وہ تیرے رب کا نام لوں اور اپنے معبودان کا نام چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج تو لوگ چائے کی پیالی میں دین بیچ رہے ہیں، کیا آج ممبر و محراب فروخت نہیں ہو رہے؟ لیکن اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں چند لقموں کے لیے، چند ٹکڑوں کے لیے میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو اگر بتوں کے ساتھ اتنی محبت رکھتا ہے تو پھر میں بھی رب کے نام کے علاوہ تجھے دینے پہ آمادہ نہیں ہوں۔ وہ دسترخوان سے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، رب کا سلام دیا۔ اے ابراہیم، رب سلام دیتا ہے اور فرماتا ہے تو نے آج میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ یا اللہ، وہ تیرا بندہ تھا، اس کو تو تیرا نام لینا بھی گوارا نہیں تھا۔ کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یا اللہ 80 سال کے قریب ہوگی۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا میں اس کو رزق دے رہا ہوں، تو ایک دن نہیں کھلا سکا؟ اب ابراہیم علیہ السلام اس کو ڈھونڈنے نکلے۔ وہ کسی پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا، دور سے آواز دیو میاں آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا تم تو بڑے سخت تھے، لہجے میں، رویے میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا کہ اسی رب کا پیغام آیا ہے کہ مجھے اتنا عرصہ ہوا اسے کھلاتے ہوئے، وہ مجھے نہیں بھی مانتا تھا، پھر بھی میں اس کی ضروریات کو پورا کرتا رہا ہوں، اور تم ایک دن نہیں دے سکے؟ تو آؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کہا دے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا۔ کہا اتنی تبدیلی؟ کہا اسی رب کا سندیش آیا ہے، اسی رب کا پیغام آیا ہے۔
کہا پھر کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے اپنے رب کا مجھے غلام بنا لے۔ تو کوئی مانے اس کو بھی دیتا ہے، کوئی نہ مانے اس کو بھی دیتا ہے، بلکہ دنیا کے اوپر کافروں کو زیادہ دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اہل ایمان کی دلجوئی کا لحاظ نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوں، لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو مار ہی دیا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر کو دیے حور و قصور اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور۔ تو اس لیے ان کی دلجوئی ہے، ورنہ کافروں کو اتنا دور، چونکہ ان کا حصہ آخرت میں نہیں ہے، ان کا حصہ صرف دنیا ہے۔ دنیا پہ عیش کریں، دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارے، دنیا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور مومن کا آخرت میں حصہ ہے، اور دنیا کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں ان تکلیفوں کا بدلہ اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ بلکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل بلا کو ان پر آنے والی مصیبتوں کا صلہ دیا جائے گا تو لوگ آرزو کریں گے کاش ہمارے بدن کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا ہوتا، اور دنیا کے اوپر ہمیں بھی تکلیفیں، اذیتیں، آلام و مصائب آئے ہوتے۔ تو مومن جب اللہ کی طرف سے آنے والی کسی تکلیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتا ہے اور اس پہ راضی رہتا ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، واویلا نہیں بچاتا، جزا فضا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر رکھا ہے۔ بلکہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا مومن کے پاؤں میں جو کانٹا چبھے تو اللہ اس کا بھی مومن کو قیامت کے دن اجر عطا فرمائے۔ تو مومن کی زندگی جو ہے وہ بڑی خوبصورت زندگی ہے۔ تو دنیا کے اوپر جو اسے مانتا ہے اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی شان ہے کہ وہ رب ہے اور وہ سب کا لحاظ کرتا ہے اور سب کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پھر ہر شخص کی ضروریات الگ الگ ہیں، میری ضرورت الگ ہے، آپ کی کوئی اور ضرورت ہوگی، اور سب کی ضرورت کا اس نے لحاظ رکھا ہوا ہے۔ پھر بہائم کی، چوپایوں کی، حشرات الارض کی، پرندوں کی مختلف ضروریات ہیں۔ اڑنے والوں پرندوں کی ضروریات الگ ہے، پانی کے جانوروں کی ضروریات الگ ہے، اس طرح حشرات الارض کی ضروریات الگ ہیں اور درندوں کی ضروریات الگ ہیں۔ یہاں تو ہم ایک آدھ کلو گوشت ہو تو گھر کے سارے افراد اس سے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن شیر کو اور چیتے کو جو ہے وہ منوں کے حساب سے روزانہ چاہیے، رب ان کو روزانہ فراہم کرتا ہے۔ یہ پنساری کے پاس جائیں، اگر آپ کو ڈاکٹر یا حکیم لکھ دے کہ یہ آپ کو خالص سچے موتی چاہیے، اس کی کوئی چیز آپ کو بنا کے دیں گے تو آپ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، پھر بھی بعض کا اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ بالکل 1 نمبر ہے یا 2 نمبر۔ تو ربی معاشی اور تولوں کے اندر آپ ان کو خریدتے ہیں اور وہ بھی آپ کو گمان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں خالص ہیں یا ناخالص، لیکن دنیا کے اوپر لاکھوں کروڑوں پرندے پائے جاتے ہیں، جانور پائے جاتے ہیں، ہنس، اور وہ کھاتا ہی سچے موتی ہے۔ صبح کو بھی، شام کو بھی، دوپہر کو بھی اللہ سب کو پیٹ بھر کے کھانے کے لیے عطا فرماتا ہے۔ تو جس کی جو ضرورت ہے وہ رب ہے، اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کو رب مان لیں حقیقی معنوں کے اندر تو ہماری زندگی کی پریشانیاں، ہماری زندگی کے دکھ مٹ جاتے ہیں۔ مصیبتیں اس وقت آتی ہیں اور اس وقت پریشانی لگی رہتی ہے، دھڑکا لگا رہتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی جو ہے وہ کچھ کرنے والا ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والی، ریگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ تو جب انسان اس عقیدے کو اپنی روح میں، اپنے باطن میں اتار لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی سوکھی ہو جاتی ہے کہ وہ میرا خالق بھی ہے اور وہ میرا رب بھی ہے۔ اور یہ یقین انسان کی زندگی کے اندر اعتماد، روشنیاں اور توکل بھر دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے اگر وہ تم ادا کرو تو اللہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے جس طرح پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ جب صبح نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے رزق مل رہا ہے، اور جب وہ شام کو آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بند توکل، پنچھی اٹھ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو۔ سلطان بہو فرماتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں پتا ہوتا کہ فلاں جگہ پہ جانا ہے،
لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بھوک سے مر گئے ہوں اور انہیں کچھ ملا نہ ہو، تو وہ خالی پیٹ کبھی نہیں آتے۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق نصیب فرماتا ہے، وہ سب کا رب ہے۔ تو اگر ہم اپنے رویے سے، اپنے عمل سے، اپنے عقیدے سے واقعی اللہ کو رب مانتے ہیں، تو پھر قبر میں جب سوال ہوگا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، تو پھر کبھی بھی جواب دیتے جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ بندہ عرض کرے گا رب اللہ، میرا رب اللہ ہے اور میں اسی کو اپنا رب مانتا ہوں، میری ضروریات کی کفالت بھی اسی کے ذمہ کرم پہ، اور میرا تیقن، میرا یقین کہ وہ میرا رب ہے۔ یہ پہلا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال قبر میں ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ مختلف ادیان دنیا کے اوپر موجود ہیں، لیکن اسلام کے بعد اب کسی اور دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ اگر میں اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے، اپنے انداز معاشرت سے اسلام کو اپنے اوپر غالب کر دیا، تو پھر قبر میں جواب دیتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ بندہ عرض کرے گا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا طرز زندگی، میرا انداز معاشرت، میرا سبھی کچھ اسلام کی مطابقت میں تھا، اور میں اسی کو اپنا دین مانتا ہوں۔ صرف زبان سے نہیں، اپنے رویے سے بھی، اپنے طرز زندگی سے بھی، اپنے انداز معاشرت سے بھی۔ تو یہ جو ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں اور ہم اپنے دین کو اسلام قرار دیتے ہیں، تو دین انسان کی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہوتا ہے، اور اس کا طرز زندگی، اس کا انداز معاشرت اس کی مطابقت میں ہونا چاہیے۔ تو قبر میں یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے، باوجود کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پتہ ہے کہ اس کا دین کیا تھا، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کس کو رب مانتا تھا، لیکن قبر میں یہ سارا سلسلہ ہوگا۔ اور صحیح احادیث کے اندر ان سوالوں کا تذکر آیا ہے کہ یہ سوال پوچھے جائیں گے کہ تیرا دین کیا ہے۔ اب اس نے اگر اپنا طرز زندگی، اپنا انداز معاشرت اسلام کی مطابقت میں رکھا ہوگا، اور دین کو اس نے دین سمجھا ہوگا، اسلام کو ہی اپنا دین، عملاً، رویتاً، ہر خوشی غمی کے موقع پہ اس نے اسلام کو ہی ترجیح دی ہوگی، تو پھر اس کو کوئی جھجک نہیں ہوگی جواب دیتے ہوئے کہ میرا دین اسلام ہے، میرے شب و روز، میری زندگی کے نشیب و فراز، میری زندگی کی ہر گوشہ جو ہے وہ اسلام کی مطابقت میں گزرتا تھا۔ تو پھر وہ سیدھا سیدھا جواب دے گا دین یا اسلام۔ اس لیے ہمیں اس سوال کی تیاری بھی کرنی چاہیے کہ ہماری نجی زندگی ہو یا ہماری اجتماعی زندگی ہو، ہماری گھریلو زندگی ہو یا ہماری معاشرتی زندگی ہو، ہماری ذاتی زندگی ہو یا ہماری سیاسی زندگی ہو، ہماری جس طرح کی بھی زندگی کے جو بھی شعبہ جات ہے، سب میں ہم دین کو غالب کریں۔ ہم صرف مسلح کے مسلمان نہ بنیں جو 5 نمازیں پڑھ لی اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، اور ہم نے جو ہے وہ زکوٰۃ دے دی اور حج کر لیا، تو اس سے ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام ایک مکمل اور اکمل اور کامل ضابطۂ حیات ہے، اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کا پورا اسلوب اور مکمل کامل رہنمائی دیتا ہے۔ ہم نے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے، ہم نے بیوی کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے اسلام کی واضح تعلیمات ہیں، ہم نے سفر کرنا ہے تو انداز سفر کیا ہونا چاہیے اسلام نے ہمیں بتایا، کاروبار کرنا ہے تو ہم جو ہے وہ یا کاروبار کو مارکیٹ سے سیکھیں گے یا اللہ اس کے رسول سے سیکھیں گے، تو ہمیں اللہ اس کے رسول نے واضح دو ٹوک اور سیدھے سیدھے احکام دیے ہیں کہ تم جب کاروبار کرو تو تم جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ کاروبار کرو، کم نہیں تولنا، کم نہیں ناپنا، جھوٹی قسم نہیں کھانی، سود نہیں لینا، تو یہ ساری چیزیں ملاوٹ نہیں کرنا، ایک ایک چیز جو ہے وہ اسلام نے ہمیں فراہم کی ہوئی ہے۔ تو پورا دین جو ہے جب ہم اختیار کریں گے، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت جب دین اسلام کے مطابق ہوگا
तो कब्र में सवाल का जवाब देना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। और अगर हमारा तर्ज जिंदगी कुछ और तरह का होगा तो क्या सिर्फ ये कह दे कि हम मुसलमान हैं? ये तो फिर एक काफिर भी कह सकता है कि मेरा दीन इस्लाम है, एक मुनाफिक भी कह सकता है कि मेरा दीन इस्लाम है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो हमारी कैफियत कल्ब होगी, कब्र में उसका जवाब उसकी मुताबिकत में आएगा। वहाँ ये दुनिया के मामले या दुनिया की याददाश्तें नहीं होगी, वहाँ कैफियत कल्ब के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। ये काफिर जवाब नहीं दे सकेगा कि मेरा रब अल्लाह है, क्योंकि वो अमल से, रवैये से अब उसको अपना रब नहीं मानता है। तो हकीकतन तो उसका रब अल्लाह है, लेकिन वो ये जवाब नहीं दे पाएगा। इसी तरह जो शख्स अपने तर्ज जिंदगी के अंदर इस्लाम को दाखिल नहीं कर चुका है और इस्लाम को उसने अपना हादी रहनुमा नहीं बनाया है, तो वो कब्र में सवाल का जवाब कैसे दे सकेगा कि मेरा दीन इस्लाम है, जो कि उसका रवैया, उसका तर्ज जिंदगी और उसका अंदाज़ मुआशरत ऐसा नहीं रहा होगा। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के शब रोज को इस्लामी तालीमात के सांचे में मुकम्मल और कामिल तौर पर ढालना होगा, ताकि जब कब्र में सवाल हो तो हम जवाब दे सकें कि हमारा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल जिस पे फैसला हो जाएगा और उसके बाद कब्र में या जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा या जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाएगी। वो सवाल तीसरा क्या होगा, और वो सवाल भी अकीदे का है। बल्कि बुखारी शरीफ की एक रिवायत के मुताबिक 3 सवाल नहीं होंगे, एक ही सवाल होगा, और वो ये तीसरा सवाल होगा। फरिश्ते फिर पूछेंगे हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा दूर से और कब्र के दरमियान से पर्दे हटा दिए जाएंगे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने होंगे और फरिश्ता हुजूर की तरफ इशारा करके कहेगा मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इनके बारे में जिंदगी में क्या कहा करता था। यहाँ ये नहीं है कि तूने क्या कहा था या अब क्या कहता है। जब मुजारे के ऊपर काना या जो है वो काना के मुश्तक्कात दाखिल हो तो फिर वो माजी इस्तिमरारी का जो है वो माना देता है। तो माकुत तक़ूल का माना यह है कि तू क्या कहा करता था, तेरा लहजा क्या था, तेरी जुबान क्या थी, इनके बारे में तेरी राय क्या थी, तू क्या बोला करता था, क्या कहा करता था। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम सामने होंगे और ये सवाल पूछा जाएगा। अब अबू जहल से पूछा जाएगा मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, तो वो कहेगा है हाथ ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता ये है कौन। अबू लहब से पूछा जाएगा, वो कहेगा है हाथ ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता ये कौन है। अच्छा, जानता नहीं तो पत्थर किसको मारता था, जानता नहीं तो गड़े किसकी राहों में खदवाता था, जानता नहीं तो ओजरियां किसके ऊपर डलवाया करता था। आंखें फाड़ फाड़ के तो सारी जिंदगी देखता रहा, लेकिन आज अबू जहल कब्र में उतरा, हुजूर की सूरत नूरानी सामने है और पूछा गया कि ये कौन है, ये नूरानी चेहरे वाले कौन है। तो अबू जहल कहता हाय अफसोस मैं नहीं जानता ये कौन है। अच्छा, जानता नहीं तो फिर पत्थर किसको मारता था। अल्लाह अकबर। और 14 सदियां गुजरने के बाद एक मोमिन लहद में उतरता है और पर्दे हटा दिए जाते हैं और मुनकर नकीर सवाल करते हैं आमिर चीमा बता ये कौन है। वो कहता है पीछे हटो, पहले पाए नाज को बोसा तो कर लेते, मैं तो मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। ये तो मेरे वक्त जागे कि वो मेरी कब्र में आए। वो किसी शायर ने कहा ना कि आए वो मेरे मजार पे घूंघट उतार के, आए वो मेरे मजार पे घूंघट उतार के, मुझसे तो नसीब अच्छे हुए मेरे मजार के। ये तो वक्त समझ गए कि वो मेरी कब्र में आए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा लिखते हैं कि जब से ये सुना है कि कब्र में हुजूर आएंगे, पता नहीं मौत कहाँ मर गई है, जी चाहता है जिंदा ही कब्र में चले जाए। तो वो कहेगा पहले मुझे पाए नाज को बोसा तो कर लेने दो, मैं तो जिंदगी के भर में इंतजार इनका करता रहा और इनके बारे में पूछ रहे हो ये कौन है। सारी जिंदगी पीर मेहर अली शाह नक्शा बताते रहे, वो चंद बदर शाह शानी है, मत्थे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ पे आंख मस्तानी है, मकबूल रखी है मद भरियां। तो वो फौरन जवाब देता है ये तो वही मेरे आंखों मौला है जिनके लिए सारी जिंदगी तड़पता रहा और उनकी ज़ियारत की आरज़ुएं और तमन्नाएं करता रहा। अच्छा, अबू जहल सारी जिंदगी देखता रहा तो वो तो जवाब नहीं दे पाएगा। वो कहता हाय अफसोस मैं नहीं पहचानता ये कौन है, मुझे नहीं पता। और 14 सदियां गुजरने के बाद एक मोमिन लहद में उतरता है
तो जिसने देखा था वो पहचान नहीं सकता, और सदियों बाद जो दुनिया के ऊपर आया वो फौरन पहचान भी रहा है और पाए नाज को बोसे भी कर रहा है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? तो इसका जवाब अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत ने दिया। वो कहते हैं कब्र में ये जो आंखें हैं इनमें तो मट्टी पड़ी होगी, ये तो बंद होगी, दिल की आंखें खुली होंगी। अबू जहल ने इन आंखों से देखा था, ये आंखें तो खुली नहीं है, तो इनसे वो कैसे पहचानेगा? और दिल की आंखों ने हुजूर को देखा ही नहीं था। और ये सदियों गुजरने के बाद जो मोमिन लहद में उतरता है उसकी गो इन आंखों ने नहीं देखा था, लेकिन दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफास, मोमिन के दिल के डेरे के अंदर मोमिन के दिल में हुजूर ही बसते हैं, इसलिए उसकी आंखों ने, दिल की आंखों ने हुजूर को देखा और पहचान लिया। इसलिए कि दिल की आंखों ने हुजूर पहले भी देखे हुए थे और दिल आरज़ू में मचलता रहा, इसलिए दिल को पहचानने में देर नहीं लगी। तो वहां ये आंख भी पहचानेगी, ये आंख पहचानेगी। इसलिए इकबाल ने दूसरे मुकाम पे कहा, दिले बीना बिकर तलब खुदा से, कि आंख का दूर दिल का दूर नहीं। आंख का दूर और है, दिल का दूर और है। तो अगर कोई शख्स दुनिया के ऊपर दिल के दूर से बेपहरा रहा, क़यामत के दिन ये आंखें उसे फायदा नहीं देगी। बल्कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में एक मुकाम पे फरमाया, मन काना फी हाज़िही आमा व फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला, जो इस दुनिया में अंधा रहा कल क़यामत के दिन भी नाबीना उठाया जाएगा। इससे इन आंखों की बेनूरी कतन मुराद नहीं, किसी मुफस्सिर ने नहीं लिखा, बल्कि वो तो वाज़ेह हदीस में आता है जो दुनिया में इन दो महबूब चीजों से आजमाया गया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे सिला अता फरमाएगा। ये जो दुनिया के ऊपर नाबीना होते हैं, नाबीना हो जाते हैं या पैदाइशी नाबीना होते हैं, तो ये दुनिया की लज्जतों से और दुनिया के नफों से लुत्फ अंदोज नहीं हो पाते। ये बहुत बड़ी आजमाइश है, जहान अंधेर होता है उनके लिए, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसका बेहतर सिला उनको अता फरमाएगा जो दो इन महबूब चीजों से आजमाया गया। तो अगर वो दुनिया पे अंधा था हकीकी तौर पे और क़यामत के दिन भी अंधा उठाया जाएगा, ये तो फिर मुनासिब नहीं होगा। तो ये जो कुरान ने कहा जो दुनिया में अंधा रहा वो क़यामत में भी अंधा उठाया जाएगा, तो उससे इन आंखों की बेनूरी कतन मुराद नहीं है, उससे दिल की बेनूरी मुराद है। तो दिल अगर बीना हुआ, दिल अगर रोशन हुआ, तो फिर कब्र के अंदर भी दिल दे दीवे दी रोशनाई जावे बिच जमीना, तो फिर वो मार्फत रसूल का सबब होगा दिल का उजाला। और फिर हशर के अंदर भी जो है वो दिल की आंखें रोशन होंगी। तो जिसने अपने कल्ब को दूरे मार्फत से, दूरे ईमान से और दूरे मोहब्बत से मुनव्वर नहीं किया है, तो वो कब्र के अंदर, हशर के अंदर नाबीना ही उठाया जाएगा। और ये कुरान की सरी नस है। तो अब अबू जहल ने इन आंखों से देखा है, लेकिन जब सवाल होता है बताओ ये कौन है, तो वो कहते हैं हाथ लादरी, अफसोस मैं नहीं जानता। और सदियां गुजरने के बाद एक मोमिन लहद में उतरता है, ज़ाहिरी मुलाकात भी नहीं है, जब उससे पूछा जाता है ये कौन है, तो वो कहता हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो वही आका है जिनके लिए सारी जिंदगी, जिनके तज़किरों की खुशबू सूंघता रहा हूँ, तो मुझे तो जो है वो इनके पायनाज़ को बोसा कर लेने दो। तो बताओ, उसके दिल की आंखों ने हुजूर की मार्फत हासिल की और हुजूर को पहचान लिया। तो दिले बीना भी कर तलब खुदा से, कि आंख का दूर दिल का दूर नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से जब सवाल होगा, अगर इस सवाल का जवाब नहीं आया तो फिर जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, और अगर इस सवाल का जवाब आया तो फिर जन्नत के दरवाजे कुशादा कर दिए जाएंगे और जन्नत की ठंडी हवाएं उसकी कब्र में आ जाएंगी। बल्कि हदीस में आता उसे कहा जाएगा कि नम कनो मतिल उरूस, ऐसे सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है। और वहां से लेकर के हशर तक का सफर जो है उसके लिए बहुत लंबा सफर नहीं होगा, वो ऐसे होगा कि जो है एक खूबरू के गले से हार गिरेगा और वो मोती टूट के गिर जाएंगे और वो उसको चुनने में मसरूफ हो जाएगा। अभी सारे मोती चुन नहीं पाएगा कि क़यामत आ जाएगी। ये मोमिन के लिए अल्लाह ने आसानी रखी, 50,000 साल का दिन होगा यौम महशर, लेकिन जो मोमिन होगा उसके लिए हशर का इतना बड़ा दिन ऐसे होगा जितना असर का वक्त होता है, तो इतने थोड़े वक्त में उसके लिए गुजर जाएगा। तो ये